معزز ناظرین و سامعین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو میں آنکھوں کو نم کر دینے والی میاں بیوی کی محبت میں ایک لازوال داستان شامل ہے۔ ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، ابو العاص، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں، میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اور تمہارے چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہ کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا وقت آ گیا اور سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آپ اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور سید ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ زینب رضی اللہ عنہا خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنا دیے گئے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا حال ہے، ان کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر زینب رضی اللہ عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد یعنی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا دماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ صحابہ اکرام نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، آپ جا رہی ہو؟ سیدہ زینب نے کہا، کہاں؟ ابو العاص، آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ سیدہ زینب نے کہا، کیوں؟ ابو العاص کہنے لگے، میری اور تمہاری جدائی کے لیے اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص کہتے ہیں، نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے واپس آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ مدینہ جاتے ہوئے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت سیدہ زینب کے دروازے پر پہنچے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص کہتے ہیں، نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، ٹھیک ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ تمام صحابہ اکرام نے مل کے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا دماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو بھی وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات جب لوگوں نے سنی تو لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص کہتے ہیں، نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال،
کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لے آئے اور کہا اللہ کے رسول کیا مجھے اپنی بیوی زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ معزز ناظرین کرام، اس واقعہ کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص زینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ انی لا اطیق العیش بدون زینب، اے اللہ کے رسول میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ ومات بعدها بسنہ، سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ سیدہ زینب کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے میں، اس قصے میں ہمارے لیے بھی کئی اہم اسباق موجود ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا پہلو، سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام از حد ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہو جائیں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خامند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے زینب رضی اللہ عنہا کے حسن سلوک نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ معزز ناظرین کرام، میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے۔ بیوی کو دیے گئے ہدایہ و تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ محترم ناظرین کرام و سامعین کرام، اللہ آپ کی محبت کے سائے کو اپنے بیوی بچوں کے لیے سلامت رکھے اور مزید آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔